پی ٹی آئی کو لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے حکومت کی تیاری، سیکیورٹی کے لیے 22,000 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے پولیس کی اضافی نفری اسلام آباد بھجوانا شروع کر دی۔ 2,000 سے زائد فرنٹیئر کانسٹیبلری اہلکار، 4,000 رینجرز اہلکار، 500 خواتین اہلکار بھی طلب۔ مختلف صوبوں سے 100 قیدی وین بھی منگوائی جائے گی۔ 15,000 آنسو گیس شیل تیار۔ جڑواں شہروں کے داخلی خارجی راستے اور ریڈ زون سیل کیا جائے گا۔ اٹک پل پر بھی سیل کرنے کی تیاریاں۔ سینکڑوں کنٹینرز اٹک پل کے قریب کھڑے کر دیے گئے۔ عمران خان کا قافلہ بھی اسی مقام سے گزرے گا۔ جہلم میں جی ٹی روڈ پر نیا پل بھی سیل کرنے کی تیاری۔ درجنوں کنٹینرز روک لیے گئے۔ بے یارو مددگار ڈرائیورز حکومت پر برس پڑے، کہا حکومت ہم غریبوں کے پیچھے کیوں پڑی ہے۔ پی ٹی آئی آزادی مارچ، حکومت نے 2 پلان تیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق پلان اے میں شرکاء کو سری نگر ہائی وے سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ ریڈ زون مکمل سیل ہوگا، صرف ایک راستہ کھلے گا۔ مارچ کے شرکاء کو 0 پوائنٹ سے آگے جانے نہیں دیا جائے گا۔ 0 پوائنٹ فیض آباد، 12 کو روایت گولڑا پر کنٹینر لگائے جائیں گے۔ مارچ کے شرکاء کو روکنے کا فیصلہ کیا تو پلان بی پر عمل ہوگا۔ پلان بی کے مطابق مارچ کے شرکاء کو اٹک کے قریب روکا جائے گا۔ حقیقی آزادی مارچ، لاہور پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ لاہور شاہدرہ سے پی ٹی آئی کارکن گرفتار۔ پولیس حماد اظہر کو گرفتار کرنے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئی۔ لانگ مارچ سے پہلے کپتان کا وارم اپ۔ عمران خان پشاور کے فوارہ چوک صدر بازار پہنچ گئے، عوام میں گھل مل گئے۔ شہریوں کا زبردست خیر مقدم۔ وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان، مراد سعید، پرویز خٹک، شہباز گل بھی ہمراہ تھے۔ لوگوں کی عمران خان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ سیلفیاں۔ Russia offers us 30% discount on oil and 30% discount on wheat imports. This was taken against me as if I was being anti-US or anti-American. Some of the backbenchers who were not happy, why would the US embassy be interested in backbenchers of our party? امریکہ کو گھمنڈی ڈونلڈ لو کو فارغ کر دینا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا سی این این کو انٹرویو، کہا میرے دورہ روس کو اینٹی امریکہ تاثر دیا گیا، امریکی دھمکی آئی اور سازش کر کے رجیم چینج کرائی۔ 22 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ سابق امریکی نائب وزیر خارجہ کی بات پاکستان میں کھلی مداخلت تھی۔ امریکی عہدیدار ہمارے لوگوں سے کیوں مل رہا تھا؟ ہم پر بدترین کرپٹ مجرموں کو مسلط کر دیا گیا۔ عوام میں امریکہ کے خلاف غصہ بڑھ رہا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے نامعلوم وجہ پر رابطہ کیا، نہ ہی سفیر بھیجا۔ ٹرمپ کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے تھے۔ روس نے تیل اور گندم 30% پر دینے کا وعدہ کیا۔ آرمی چیف کی موجودگی میں قومی سلامتی کمیٹی میں امریکی دھمکی کا معاملہ اٹھایا گیا۔ اجلاس میں بھی سائفر سامنے رکھا گیا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے پاکستان میں منصب کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ ڈونلڈ بلوم 2 طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے محفوظ اور خوشحال مستقبل کے لیے مل کر کام کریں گے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کہتے ہیں، خوبصورت ملک، اس کے لوگوں اور ثقافت سے واقفیت کا منتظر ہوں۔ اس حکومت کو 2-3 ماہ موقع دیا تو یہ ملک ڈبو دیں گے۔ حقیقی آزادی مارچ ہر صورت ہوگا۔ عمران خان بڑی ریلی کی شکل میں اسلام آباد پہنچیں گے۔ 25 مئی کو آئندہ حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں، لاکھوں لوگ اسلام آباد آئیں گے، آپ روک نہیں سکیں گے۔ اداروں نے سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے، حکومت ہوش کے ناخن لے۔ انتظامیہ کے لوگ حکومت کے احکامات ماننے کو تیار نہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں، گھبرانے والا نہیں، 25 مئی کو اسلام آباد پہنچوں گا۔ تحریک انصاف نے مارچ روکنے کے خدشے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ آرٹیکل 199 کے تحت درخواست جمع کرا دی۔ معیشت تباہ کرنے والا معیشت کی بحالی روکنے نکلا ہے، ہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جتھے اور غنڈہ گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، عمران خان نیازی کی زبان میں انتشار اور فساد ہے، وہ پرامن نہیں رہ سکتا۔ 2014 میں بھی اس نے جھوٹ بولا تھا،
یو ٹرن نیازی پر کسی کو اعتبار نہیں ہے. عمران نیازی نے جمہوریت کا گورکن بننے کی کوشش کی تو قانون نمٹے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کو کھنڈرات بنا کر گئے. ان کے دور میں ہزاروں ارب کی کرپشن ہوئی. روز نیا بیانیہ بناتے ہیں. پہلے کہا نیوٹرل جانور ہوتا ہے, کل کہا امید کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے گی. یہ بحث چل رہی تھی نو ٹرم یا فل ٹرم. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ فل ٹرم, ایک دن کی بھی اب کمی نہیں ہو. اس وقت پاکستان کی ریاست اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کو چھوڑ کر الیکشن میں چلے جائیں. حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. نون لیگ کا بڑا فیصلہ. طلال چودھری کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا, مدت سے ایک دن بھی کم نہیں ہوگا. معاشی صورتحال ایسی نہیں کہ فوری حکومت چھوڑ دیں. پاکستان ابھی نئے الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایسا کیا تو 2/3 اکثریت لے کر بھی کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. نون لیگ اجلاس کی اندرونی کہانی. نواز شریف نے کہا عمران حکومت کا ملبہ ہم اپنے سر کیوں لیں. ہر فیصلے میں آصف زرداری کو بھی آن بورڈ لینے کا بھی فیصلہ. پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے رانا ثناء اللہ کو تیاری کی ہدایت. وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب. اہم قومی امور سمیت پی ٹی آئی کے دھرنے سے نمٹنے کی حکمت عملی زیر غور آئے گی. آئی ایم ایف سے اچھی خبر لے کر آؤں گا. وزیر خزانہ پر امید پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی مذاکرات آج ہوں گے. مفتاح اسماعیل نے ایک بار پھر اپنی معاشی ناکامیوں کا ملبہ پی ٹی آئی حکومت پر ڈال دیا. کہا جو باتیں شوکت ترین نے مان لی تھی میں نہیں مانوں گا. پیٹرول مہنگا نہیں کر سکتے, آئی ایم ایف سے مزید وقت لیں گے. شوکت ترین جھوٹ بولتے ہیں کہ سبسڈی کے لیے پیسے چھوڑ کر گئے. سبسڈی کو 1-1.5 مہینے کھینچا, مزید لے کر چلیں گے. پی ٹی آئی ہر جگہ بارودی سرنگ بچھا کر گئی ہے. عمران خان نے $21 ارب قرض لیا جو واپس کرنا ہے. پی ٹی آئی سے کوئی مدد نہیں چاہیے, بس ایک ہفتہ سچ بول لیں. سیونگ ہی نہیں ہوگی نا, اب ان کو سمجھ نہیں لگ رہی. پھر اگر تمہارا خیال ہے ہم نے غلط کام کیا تو بڑھا دو. پھر اگر آپ کے خیال میں ہم غلط کام کر گئے ہیں تو آپ رول بیک کر دیں. ہوا سے واقع ہو گئے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کیا کریں, تو یہ اس قسم کے اٹیک کر رہے ہیں. حکومت حواس باختہ ہو چکی, ان کو سمجھ نہیں آ رہا معیشت کیسے چلائیں. شوکت ترین کہتے ہیں ان کی فیس سیونگ نہیں ہو رہی اس لیے پریشان ہیں. پہلے تو بارودی سرنگ نظر نہیں آتی تھی, اب کیوں آ رہی ہے. مفتاح اسماعیل مہذب زبان میں بات کریں. میں نے جواب دیا تو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. پی ٹی آئی نے نون لیگ حکومت کو ہر شعبے میں پیچھے چھوڑا. لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کریں. حماد اظہر بولے روس سے سستا تیل خریدیں تو مسائل حل ہوتے ہیں مگر ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. اسد عمر نے کہا یہ لوگ 3 سال معیشت تباہ ہونے کا چورن بیچتے رہے. اب وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی آواز میں جھنجھلاہٹ کی. وہی وزیر خزانہ ہے جو ہمیں تانے دیتے تھے جب 8-9% شرح سود. یہ جو چیز ہے یہ نہایت ہی خطرناک ہے. اس سے بے روزگاری بھی بڑھے گی, مہنگائی بھی بڑھے گی. اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ میں 1.5% اضافہ کر دیا. بنیادی شرح سود 13.75% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. مزمل اسلم کہتے ہیں ہمیں 8% پر تانے دینے والے بلند ترین شرح سود لے گئے. مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. کیل کریم ڈیڑھی کہتے ہیں پالیسی ریٹ میں صرف ایڈجسٹمنٹ دی گئی. زبیر موتی والا کہتے ہیں کہ 1.5% بہت بڑا اضافہ ہے, عام آدمی کو نقصان ہوگا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।